میرے بہت سے دوست مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ K2 بیس کیمپ کنکورڈیا یا K2 ٹریک پر کیسے جایا جا سکتا ہے، سفر کتنا ہے، کتنے دن لگتے ہیں، خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب اور اس سے جڑے کئی اور سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ میرا رب میرے خوبصورت پاکستان کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے۔ یہ جگہ K2 کا ویو پوائنٹ ہے اور اس کا نام ہے کنکورڈیا۔ اکثر لوگ اسی کو K2 کا بیس کیمپ سمجھتے ہیں، مگر بیس کیمپ اس سے تقریباً 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اس عظیم پہاڑ K2 کی جتنی بھی خوبصورت ترین پکچرز ہیں جو آپ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، وہ اسی جگہ سے بنی ہوئی ہیں۔ کنکورڈیا اس زمین میں ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جہاں سے 8000 میٹر والی 4 چوٹیاں نظر آتی ہیں، جن میں سر فہرست عظیم پہاڑ K2 ہے۔ K2 کی سطح سمندر سے اونچائی 8611 میٹر ہے، جس کو اگر فیٹ میں دیکھا جائے تو 28251 فیٹ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ براڈ پیک، گیشم بروم 1 اور گیشم بروم 2 ہیں، ان کی ہائٹ بھی 8000 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ یاد رہے کہ دنیا میں ٹوٹل 14 ایسی پیکس ہیں جن کی ہائٹ 8000 میٹر سے زیادہ ہے، اور ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہاں کیسے اور کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کبھی بھی K2 کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ K2 تک جانے کے لیے سب سے پہلے اسلام آباد سے سکردو آنا پڑتا ہے۔ سکردو 640 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس میں 2 طرح سے آپ آ سکتے ہیں، ایک تو بائی بس، جس پہ تقریباً 15 سے 20 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس سے زائد ٹائم بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے اگر موسم خراب ہو، راستے میں کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ یا اس طرح کا کوئی بھی ہیپن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ بائی ایئر آ سکتے ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، لیکن اکثر اوقات فلائٹ موسم کی خرابی کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے یا کینسل کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ بائی روڈ آئیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ ہی یوز کریں۔ یہاں سے اسلام آباد سے نیٹکو کی بسیز ہر روز شام کو نکلتی ہیں۔ سکردو پہنچنے کے بعد 1 ڈے یا 1 نائٹ آپ سٹے کرتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ K2 پہ آپ انڈیویجول اپنے طور پہ نہیں جا سکتے، کسی نہ کسی رجسٹرڈ کمپنی سے آپ کو رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ K2 پہ لے کے جانے کے لیے رجسٹرڈ کمپنیز پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی دوست کسی اور ملک سے، یورپ سے، امریکہ یا کینیڈا وغیرہ سے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ بھی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ سکردو پہنچنے کے دوسرے دن آپ نے اسکولے پہنچنا ہوتا ہے۔ اسکولے کے بارے میں یہ کہہ لیں کہ یہ شمال کا آخری گاؤں ہے، اور یہ سکردو سے 126 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شگر تک تو پکی سڑک جاتی ہے اور اس کے بعد جیپ ٹریک ہے۔ اگر آپ صبح سکردو سے نکلتے ہیں تو شام سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا راستہ ہے۔ سکردو سے نکلتے ہوئے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ راستے میں کچھ ایسے ندی نالے آتے ہیں جن میں دھوپ پڑنے کے ساتھ ساتھ طغیانی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں ان کو کراس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان کو جتنا ارلی ٹائم میں کراس کر لیا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ اسکولے پہنچنے کے بعد نائٹ سٹے وہیں پہ ہوگا۔ یہ فرسٹ نائٹ ہوتی ہے جو آپ ٹینٹس میں گزارتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسکولے وہی گاؤں ہے جس کے بارے میں مستنصر حسین تارڑ نے کہا تھا کہ اس سے آگے وہی لوگ جاتے ہیں جن کے دماغ میں فطور اور آنکھوں میں وحشت ہوتی ہے۔
اسکولے سطح سمندر سے 3000 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دوسرے دن ہم اسکولے سے جھولا جاتے ہیں۔ جھولا سیکنڈ کیمپ ہے جہاں پہ رات گزارنی ہوتی ہے، لیکن اسکولے تک تو کسی نہ کسی طرح سے ہم جیپ پہ پہنچے تھے۔ اسکولے سے آگے صرف اور صرف پیدل مارچ ہے۔ اسکولے سے جھولا تک 23 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو کہ تقریباً 8 گھنٹے میں طے کیا جاتا ہے۔ راستے میں بڑے خوبصورت سین آتے ہیں، جس میں موسٹ امپورٹنٹ بیافو گلیشیئر ہے، جو کہ ہسپر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ وہاں تک ہیلی پہنچتا ہے۔ ہیلی کاپٹر بہت انجوائیبل سلو پرواز اور کرتا ہے، جینٹل ٹریک بڑا ہے۔ زبردست اور خوبصورت شام کو ہم جھولا پہنچتے ہیں اور نائٹ وہیں پہ سٹے کی جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسکولے کے بعد آگے کوئی آبادی نہیں ہے۔ جھولا میں پہنچ کے ہمارا پہلے دن کا جو ٹریک ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگلے دن ہم نے جھولا سے پیجو تک کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ تقریباً 21 کلومیٹر ہے اور اس کو طے کرنے میں بھی 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ پیجو میں نائٹ سٹے ہوتی ہے اور اکثر جو پورٹرز اور انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ 2 نائٹ سٹے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے اگلے دن کے لیے یا اگلے تمام دنوں کے لیے کنکوڈیا تک پہنچنے تک کے راستے کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست یہیں پہ کرنا ہوتا ہے۔ جاؤ کھانا کھاؤ جا کے۔ اس کے بعد ٹریک کا چوتھا دن پیجو ٹو خبرزے ہے۔ یہ 15 کلومیٹر کا راستہ ہے اور تقریباً 8 گھنٹے میں ہی طے کیا جاتا ہے۔ پیجو کے بعد جو بھی ٹائم گزرے گا یا جو بھی رات سٹے کیا جائے گا وہ گلیشیئر کے اوپر ہی کیا جائے گا۔ پیجو سے خبرزے ٹریک کے دوران بلتورو گلیشیئر اور ٹینگو ٹاور کے حسین نظارے کیے جا سکتے ہیں۔ پھر رات خبرزے میں گلیشیئر کے اوپر گزارنے کے بعد آپ نے نیکسٹ ڈے ٹریک کرنا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے اردو کس۔ خبرزے سے اردو کس کا راستہ کوئی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، لیکن ذرا ٹیکنیکل ہے، کیونکہ جتنی بھی ٹریکنگ ہوگی وہ پراپر گلیشیئر پہ ہوگی۔ یہ راستہ تقریباً 7 کلومیٹر کے قریب ہے، جو کہ 5 سے 6 گھنٹے میں طے کیا جاتا ہے، اور اس راستے میں آپ 8000 میٹر والی پہلی پیک کا نظارہ کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے براڈ پیک۔ کچھ ویو گیشم بروم 1 کا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے نیم لیس ٹاورز ہیں جن کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ رات اردو کس میں گزارنے کے بعد صبح گورو 2 کے لیے ٹریک سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اردو کس سے گورو 2 کا جو ٹریک ہے یہ تقریباً 13 کلومیٹر ہے، اور اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ اس راستے میں بہت ہی خوبصورت سینز ہیں، جس میں مشتاق ٹاور اور G4 کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن گورو 2 سے کنکوڈیا تک کا راستہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 12 کلومیٹر ہے، اور یہ 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی تقریباً 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ کنکوڈیا ایسے حسین نظاروں کی سرزمین ہے کہ شاید ہی اس جیسی کوئی اور جگہ اس زمین پہ موجود ہو، کہ دنیا کی ٹاپ 14 میں سے 4 چوٹیاں صرف اس جگہ سے نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ 7000 اور 6000 میٹر والی بے شمار چوٹیاں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹ گلیشیئر کا نظارہ اور اس کے اوپر بہتا ہوا پانی وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جو شاید ہی کہیں اور دیکھا جا سکے۔ اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس رب کائنات کا کروڑ ہا شکر
ادا کرنے کا دل کرتا ہے کہ جس نے ایسے حسین نظاروں والی سرزمین ہمیں عطا کی۔ رات کو کنکوڈیا میں گزارنے کے بعد دوسرے دن ارلی مارننگ آپ K2 بیس کیمپ جا سکتے ہیں۔ K2 بیس کیمپ کا فاصلہ تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ اب نائٹ سٹے وہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ لوگ واپس کنکوڈیا آ کے نائٹ سٹے کرتے ہیں، اور اگر وہ واپس بھی آتے ہیں تو ایک دن کا جو سفر تقریباً 25-26 کلومیٹر بن جاتا ہے، اور اگر واپس آنے کا پلان ہو تو اس صورت میں ارلی مارننگ تقریباً 5-6 بجے کے قریب کنکوڈیا سے موو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کنکوڈیا میں 1 سے 2 دن بھی رہا جا سکتا ہے، کچھ لوگ 3-3 4-4 دن وہاں پہ سٹے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی راستے سے واپس آئیں جس راستے سے آپ گئے تھے، اور دوسرا آپشن مشکل بھی ہے اور ذرا چیلنجنگ بھی، اور وہ یہ ہے کہ آپ گونڈوگورولا پاس کراس کریں اور ہوشے ویلی سے ہو کے واپس سکردو میں پہنچیں، اور ہم نے پرسنلی ایسے ہی کیا تھا۔ اب ارلی مارننگ نیکسٹ ڈے نکلنا ہے پہلے علی کیمپ کے لیے۔ علی کیمپ تقریباً کنکوڈیا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ علی کیمپ پہنچنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ ضرور کرنی ہے، مگر رات کو سونا نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹریک آپ نے رات کو گونڈوگورولا کراس کرنا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ٹریکنگ کی وہ نارمل ٹریکنگ تھی، لیکن ابھی گونڈوگورولا جب ہم نے کراس کرنا ہے تو اس کے لیے پراپر کلائمبنگ کر کے جانا ہے، اور علی کیمپ سے رات کو 11 بجے نکلنا ہے، اور یہاں سے آپ کے پاس وہ تمام گیئرز بھی موجود ہونے چاہیے جو ایک کلائمبر کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس ہارنیس، کریمپونز، کیرابائنر اور لائٹ ویٹ کلائمبنگ ہیلمٹ یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ ان چیزوں کے علاوہ ہے جو نارمل ٹریکنگ میں آپ کے پاس تھے۔ یہاں پہ ان تمام چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد رات کے تقریباً 11 سے 12 بجے کے درمیان یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ صبح روشنی سے پہلے ٹاپ پہ پہنچا جائے، کیونکہ اس کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو کریوسز اور ایوالانچز کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ صبح تقریباً 7 بجے سے پہلے ٹاپ پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ 1-2 گھنٹے وہاں پہ ریسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے نیکسٹ پڑاؤ کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور نیکسٹ پڑاؤ ہے خوشپنگ۔ اوپر جاتے ہوئے چڑھائی بھی سٹیپ ہے، اور نیچے اترتے ہوئے اترائی بھی اسی طرح سٹیپ ہے۔ گونڈوگورولا ٹاپ کے دونوں طرف روپ فکس ہوتی ہے، اور آپ نے ہارنیس اور کیرابائنرز کے ذریعے نیچے اترنا ہوتا ہے۔ علی کیمپ اور خوشپنگ کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر ہے۔ رات خوشپنگ میں گزارنی ہے، اور یہاں پہ تمام ایکسٹرا گیئرز جو گونڈوگورولا پاس کراس کرتے ہوئے یوز کیے تھے ان کو واپس اپنی اپنی جگہ پہ سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ اگلے دن یہاں سے نیا ٹریک سٹارٹ کرنا ہے اور سیاچو پہنچنا ہے۔ یہاں پہ راستے میں بے شمار ایسی پیکس ہیں، ایسے حسین نظارے ہیں جن کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں، جن میں نمایاں لیلا پیک ہے جو کہ تقریباً 6000 میٹر ہائٹ پہ ہے۔ رات سیاچو میں قیام کرنے کے بعد نیکسٹ ڈے ہوشے کے لیے ٹریک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹریک تقریباً 20 کلومیٹر کے قریب ہے۔
پھر اگلی رات وہاں پہ گزارنے کے بعد نیکسٹ ڈے آپ نے سکردو کے لیے موو کرنا ہے۔ سکردو کے لیے ہوشے سے سکردو تک دوبارہ ٹریک بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جیپ ٹریک بھی موجود ہے، جیپس کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے۔ سکردو پہنچ کے تقریباً 15 دن کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس لاجواب سفر کی حسین یادیں لپیٹ کے آپ اسلام آباد کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ اور جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے تو اسلام آباد سے اسلام آباد تک تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ K2 بیس کیمپ، کنکورڈیا یا K2 ٹریک یہ دنیا کا خوبصورت ترین ٹریک ہے، مگر ساتھ مشکل ترین بھی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے پہاڑوں کے عاشق اور دیوانے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔